اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ کے پیارے نبی حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اب اس کی شفاعت کیسی ہوگی، اس کی مثال ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب قرآن پڑھنے والا شخص آئے گا تو اللہ جل شانہ کا یہی قرآن فرمائے گا کہ اے رب اس کو تو مزین فرما، تو اللہ جل شانہ اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا تاج پہنا دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہی کلام قرآن مجید پھر سے کہے گا کہ یا اللہ اس کو اور مزین فرما، تو اللہ جل شانہ اس کو عزت کے حلے پہنائے گا، جسے ہم عام طور پہ اپنی زبان میں جبہ بھی کہتے ہیں، توب بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس بندے کو عزت کے جبے حلے پہنائے گا، تو پھر قرآن کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس بندے سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو چڑھتا جا، اور جس قدر وہ قرآن پڑھے گا اس قدر اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو معزز سامعین، اللہ جل شانہ کی جو لاریب کتاب ہے، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موقع پر خیر اور ہر اعتبار سے ہمارے لیے عافیت کا سامان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ اس سے رغبت رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ کے سامنے یہ کل قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا، اور جو اس سے بے رغبتی کرتے ہیں تو یہی قرآن کل قیامت والے دن اس کے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جائے گا۔ تو معزز سامعین، اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل و خانہ کو، اپنے جو بچے ہیں آپ کے، خاص طور پہ ان بچوں کو جو قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کریں، تاکہ ہم اللہ جل شانہ کی بتائے ہوئے جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان کے حقدار ہو سکیں، اور کل قیامت والے دن خود یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ تو معزز سامعین، ابھی تک ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو قرآن سیکھنے کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اس کا خلاصہ کلام اگر آپ کے گوش گزار کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب حاصل کی، اور اس کے بعد تجوید کی جو شرعی حیثیت ہے، اس کی جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہے اس کی بات کی، اور پھر ہم جب لیسن نمبر 1 کی طرف آئے جس کا نام المفردات ہے، اس میں ہم نے حروف مستعلیہ کی بات کی، اور حروف مستعلیہ کے علاوہ ہم نے باریک حروف کی بات کی، اور اسی طرح پھر ہم نے مخارج کی بات کی، آرٹیکولیٹرز جو کہ حروف ہیں، حروف کے نکلنے کی جگہیں ہیں، ان کی بات کی، اور ان کو سمجھا، اور ان کو ہم نے الحمدللہ یاد کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے حروف جو ہیں الف سے لے کے اب تک جو ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ ہیں تا تک، الف سے لے کے تا تک۔ تو ابھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، پڑھیے، اونچی آواز سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو خود محسوس ہو کہ آپ میں کتنی بہتری آ چکی ہے اب تک۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا۔ تو معزز سامعین، یہ حروف تھے جو کہ ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں۔ آگے جو ہمارے نیکسٹ لیٹرز آ رہے ہیں ان میں سے پہلا لیٹر جو ہے وہ وا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا توئیں اور زوئیں،
تو ابھی ہم چونکہ تا تک پڑھ چکے ہیں، نیکسٹ جو ہمارا لیٹر ہے وہ وا ہے۔ اب وا جو ایسا لیٹر ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ جو حروف مستعلیہ ہے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں، پر کرتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، ان میں ہم زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں شامل ہیں، اور وہ جب مستعلیہ میں جو بھی لیٹر شامل ہو ہم ان میں صرف ایک چیز کا ایڈیشن کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں زبان کی جڑ کے اٹھانے کو۔ کیوں کہ وہ حرف ہم نے پر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک کرنا ہوتا ہے، موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو وا ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ تو معزز سامعین، ابھی وا کا جو آرٹیکولیٹر ہے، جو پڑھنے کی جگہ ہے، اس کو سمجھنا ہے، بغور سمجھیے گا پہلے، اس کے بعد اس کے اوپر پریکٹیکلی ہم انشاءاللہ نفاذ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یوں کرنا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے، جیسا ہم نے زبان کے 3 حصے پڑھے تھے، زبان کی نوک، درمیانہ حصہ اور زبان کی جڑ، اب ہم نے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ یعنی کہ جو اوپر والے 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کے جو اندرونی کنارے ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، لگانا ہے، صرف مس کرنا ہے۔ یہاں پہ بالکل اس کو جنٹلی آپ نے ٹچ کرنا ہے، زور نہیں لگانا ہے۔ اگر زور لگائیں گے تو اس میں زا کا ساؤنڈ پیدا ہو جائے گا، جس میں ہم صفیہ کی سی صفت ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں سیٹی مائل آواز آتی ہے، زا جو ہے اس کا الگ ہے مخرج نکلنے کا۔ اسی طرح ہم نے رال پڑھا تھا، رال جو ہے اس کے نکلنے کی جگہ الگ ہے۔ اسی طرح وا جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگانا ہے، صرف جنٹلی ٹچ کرنا ہے نرمی کے ساتھ، اس کو دبانا نہیں ہے دانتوں کے ساتھ، بلکہ صرف کیا کرنا ہے، ہلکا سا ٹچ کر کے باقی سارا فوکس آپ نے اپنی زبان کی جڑ پہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ حرف جو ہے پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، تو ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے۔ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے وا کو کیسے پڑھنا ہے کہ زبان کی نوک کو جنٹلی نرمی کے ساتھ آہستگی سے بالکل آرام سے وہاں پہ ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے میں لگانا ہے، صرف ٹچ کرنا ہے۔ باقی جتنا ہمارا فوکس ہوگا وہ سارے کا سارا، جتنا زور ہم نے لگانا ہے وہ زبان کی جڑ پہ لگانا ہے، آگے زبان کی نوک پہ نہیں لگانا ہے۔ یہ مین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ زبان کی نوک کو دبانا نہیں ہے ان ثنایا علیہ کے ساتھ، بلکہ ہلکا سا ٹچ کرنا ہے۔ ٹچ کر کے اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے زبان کی جڑ جو ہے سارا فوکس اس کی طرف رکھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، اس کو ہم نے پر کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ وا، اگر میں زور لگاؤں وہ پھر زا کا سا ساؤنڈ اس میں مکس ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں وائبریشن یا زا سیٹی کی مائل جو آواز ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ یہ بالکل سے رال پڑھا تھا نا ہم نے، رال، اس میں آواز نہیں تھی آ رہی بالکل بھی زا کی، اسی طرح وا میں بھی نہیں آئے گی۔ صرف فرق اس چیز کا ہے کہ اب ہم نے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے میں لگانا ہے اور پھر زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، باقی اس میں فرق نہیں ہے مزید زیادہ، اور اس کو آسانی کے ساتھ پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ وا، ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں آواز کو موٹا کرنے کے لیے، گلا بھاری نہیں کرنا، اسی طرح آواز اونچی کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک اصول ہے حرف کو پر کرنے کا، وہ کیا ہے، زبان کی جڑ کو اٹھانا۔ وا، اب یہ وا کیونکہ بعض کا جس بندے نے یہ سمجھا نہیں ہے اس کا مخرج کیا ہے، وہ یہ اس کو ساؤنڈ کیونکہ متشابہ ہو جاتا ہے اس کے واو کے ساتھ، یہ نہ سمجھے کہ وا پڑھا جا رہا ہے، وا الگ چیز ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا مخرج جب آئے گا، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں وا کی۔ وا ایک ہے را، یہ باریک ہے، را۔ اب اگر یہی را ہم کریں اور را زبر را کریں، را، کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک تو ہم نے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے میں لگانا ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، لیکن پڑھنا ہم نے اس کو بالکل جنٹلی نرمی کے ساتھ ہے، باقی ہم نے زبان کی جڑ پہ فوکس رکھنا ہے۔ پڑھیے وا۔ تو ابھی تک الحمدللہ ہم نے وا تک سیکھ لیا ہے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ لیٹر آ رہا ہے اس کا نام ہے عین۔ اب ایک ہوتا ہے آئین، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے عین۔ یہ جو ابھی ساؤنڈ نکالا نا اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب جو اس کا آرٹیکولیٹر ہے، مخرج ہے، جو نکلنے کی اس کی جگہ ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ اس کی ہے کون سی ہے۔ جیسے ہم نے ہا پڑھا تھا،
ہمارا نکلا تھا گلے کے درمیان والے حصے سے. اسی طرح جو عین ہے یہ بھی گلے کے درمیانے حصے سے نکلے گا. اور عین ایسے لیٹرز ہیں کہ جن میں پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. شروع میں آپ آئین 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 اس طرح کے ساؤنڈ نکلیں گے, ٹھیک ہے. جو بہتری آتی جائے گی اس طرح آپ کی جو جتنی پریکٹس جس کی زیادہ ہوگی, لیکن صحیح سمجھ کے پریکٹس کرنی ہے. غلط سمجھ ہوگی تو غلط پریکٹس ہوگی, غلط پڑھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پریکٹس پہ آپ زور دیں, اس کو سمجھ کے پریکٹس کریں. اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنا کلیئر ہمارا جو مخرج ہے وہ ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آئین آئین آئین. گلے کا درمیانہ حصہ یہ ہے آئین کا مخرج. اسی طرح ہا کا بھی درمیانہ حصہ ہی ہے, یعنی کہ پتہ چلا کہ ہا اور عین جو ہیں یہ دونوں کے نکلنے کا جو مخرج ہے, جو نکلنے کی جگہ ہے, آرٹیکولیٹر ہے جو ان دونوں کا, وہ سیم ہے, وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ گلے کا درمیانہ حصہ. پڑھیے ہا ہا. اسی طرح جو ہمارا نیکسٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ عین 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 عین. اب یہ جو ساؤنڈ میں نکال رہا ہوں اس کی آپ نے نقل بھی اتارنی ہے. ایک تو یہ ہے, دوسرا مخرج کو سمجھنا ہے کہ عین عین وہیں سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی آپ خود پہچان کریں, غور کریں, فکر کریں, زور دے ذہن کے اوپر کہ یہ میں جو حرف نکال رہا ہوں یا رہی ہوں یہ کہاں سے نکل رہا ہے. تو مخرج جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے یہ مخرج پڑھا تھا, کیا وہیں سے نکل رہا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہاں سے نہیں نکل رہا دوبارہ پھر اس ویڈیو کو سنیں, بار بار سنیں. جتنی پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد پھر پریکٹس کریں, اور پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو مخرج ہے, جو عین کا ہے یا ہا کا ہے یا کوئی بھی ایسا حرف جو تھوڑا بہت محنت طلب ہے, وہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا. پڑھیے عین عین عین. اسی طرح ہمارا جو آج کا لاسٹ لیٹر ہے وہ ہے غائن غائن. اب غائن جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے. اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے, زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے. اور اس میں ہمارا جو آرٹیکولیٹر ہے, جو مخرج ہے اس حرف کے نکلنے کی جو جگہ ہے, وہ ہے گلے کا پہلا حصہ. جو ہا تھا وہ گلے کا درمیانہ حصہ تھا اس کا مخرج, اور عین کا بھی درمیانہ وہ سیٹ بن گیا ہا اور عین کا. اسی طرح غائن جو ہے یہ نکلے گا آپ کا گلے کے پہلے حصے سے. پلس اس میں کیا کرنا ہے کہ حروف مستعلیہ میں یہ چیز شامل ہے, تو ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھا لینا ہے, زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے. تو اس کو پڑھیے غائن غائن غائن, یعنی کہ آپ نے یہ گلے کی طرف آواز کو لے کے جانا ہے, پلٹنا ہے. اسی طرح آپ نے پھر زبان کی جڑ کو ساتھ پھر اٹھانا ہے, تو پھر آپ کا یہ جو مخرج غائن کا یہ پورا ہوگا. اب یہ جو غائن ہے اس کے ساتھ ایک حرف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, اس کا سیٹ ہے خا. خا اور غائن یہ دونوں حروف مستعلیہ میں شامل ہیں. دونوں میں ہم زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں, دونوں کو پر کرتے ہیں, تھک کرتے ہیں, یعنی کہ موٹا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ غائن اور خا جو ہے ان دونوں کا سیٹ بن گیا, اور ان دونوں کا مخرج جو ہے وہ سیم ہے, ایک ہے, لیکن آوازوں میں صرف فرق ہے. اسی طرح عین اور ہا کا مخرج سیم ہے لیکن ان کی آوازوں میں فرق ہے. عین ہا آواز فرق, لیکن نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ گلے کا درمیانہ حصہ. اسی طرح غائن اور خا آواز مختلف ہے, لیکن ان کے نکلنے کی جو جگہ ہے, جو ان کا آرٹیکولیٹر ہے, جہاں سے یہ حروف دونوں نکل رہے ہیں, یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں. وہ کیا ہے جگہ؟ گلے کا پہلا حصہ اور زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے. غائن خا غائن خا غائن خا. تو یہ پریکٹس آپ نے جناب والا کرنی ہے تاکہ آپ کے جو مخارج ہیں, حروف کے نکلنے کی جو جگہ ہیں, وہ جلد از جلد درست ہوں, اور آپ جلدی سے قرآن کو, جو قرآن پڑھنے کا حق ہے, وہ حق ادا کر سکیں. اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حق کو مزید محنت اور کوشش اور ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, اور لاسٹ سیشن ہے یہ ہماری پریکٹس کا ہوتا ہے, تو اونچی آواز میں پریکٹس کیجئے گا. پڑھیے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین
ضاد ضاد طا وا. آج کا جو ہم نے حرف پڑھا ہے آج کا وہ کون سا ہے؟ وا. زبان کی نوک کو ثنایا علیہ یعنی کہ جو اوپر والے سامنے کے دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے میں، ایسے اندرونی کنارے میں، اور زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے. وا وا. ایک ہے ذا ذا، زبان وہیں پہ لگ رہی ہے ذا لیکن باریک. اس کو ہم نے پورا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ زبان کی جڑ اٹھانی ہے. صرف ٹچ کرنا ہے زبان کو اسی طرح ہی، لیکن باقی فوکس سارا ہم زبان کی جڑ پہ لگانا ہے. وہ کیا ہے؟ وا وا وا. پورے غور کے ساتھ یہ سنیے گا انشاءاللہ، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جو آج کا آخری لیٹر ہے، بلکہ اس کے بعد 2 حروف پڑھے ہیں. ان میں سے ایک ہے عین. گلے کا درمیانہ حصہ ح اور عین کا سیٹ بن گیا تھا. اسی طرح غائن، گلے کا پہلا حصہ اور زبان کی جڑ اٹھانی ہے کیونکہ یہ حرف پور پڑا جاتا ہے، تھک ہوتا ہے، موٹا کیا جاتا ہے. اور ساتھ اس کے جو سیٹ تھا وہ تھا خا خا اور غائن، ان دونوں کا سیٹ بن گیا. تو امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے تمام احباب کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا، اور کوشش کیجئے کہ ان لیسنز کو، سب اسباق کو آپ جو کچھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی اپنی نمازوں میں اور قرآن میں اس کو لے کے آئیں، اور ساتھ ساتھ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو اس کی ترغیب دیں، وہ بھی قرآن سیکھیں اور قرآن سیکھ کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.